السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک انجینئر محمد علی مرزا کا نام بھی ہے۔ یہ مرزا صاحب نہ جانے کیا سے کیا بکتے رہتے ہیں آئے دن سوشل میڈیا پر۔ ان کی حقیقت تو ان کے ایک مولانا انہی جیسے مولانا طارق مسعود نے سب لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ یہ مولانا طارق مسعود کے سے مناظرہ کرنے میں بھی آئیں دائیں کرنے لگے۔ بہرحال آج میں ان کی ایک ویڈیو پر ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں یہ فاتحہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی ان کے نزدیک ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور پھر انہوں نے سنیوں پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بدعت کے ساتھ جو ہے حسنہ کا لفظ آیا ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں حسنہ کا لفظ آیا ہے وہاں سنت کا لفظ آیا ہے۔ سنیوں پر اعتراض کرا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعت کے ساتھ حسنہ کا لفظ یا اچھائی کا لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ ان کی اس ویڈیو کو، ان کی اس کلپ کو سنیے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اچھا طریقہ اور برا طریقہ، اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں۔ تو اچھا طریقہ اور چیز ہے، اچھی بدعت اور چیز ہے۔ باہر تو دیکھا لوگ ٹولیوں میں جماعت کرا رہے ہیں تو ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کیا اور کہا نعم البدعۃ ھذہ۔ یہاں پہ بدعت وہ لغت کے معنوں میں ہے، اصطلاحی بدعت نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سن لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں جہاں حسنہ کا لفظ آیا ہے وہ طریقہ مراد ہے، نیا کام مراد ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدعت کا لغوی معنی کیا ہے؟ بدعت کے لغوی معنی یہی ہیں کہ کسی بھی نئے کام کو، کسی بھی نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب انہیں یہی نہیں پتا کہ بدعت کہتے کسے ہیں اور یہ بحث کر رہے ہیں بدعت کو لے کر کے۔ بہرحال بدعت کے تعلق سے محدثین کرام نے، کبار ائمہ کرام نے بدعت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ جیسا کہ امام نووی متوفی 676 ہجری فرماتے ہیں البدعۃ فی الشرع ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی منقسمۃ الی حسنۃ و قبیحۃ۔ اس کو امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں ذکر کیا ہے اور امام نووی ہی نے شرح صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ امام صالحی نے سبل الہدیٰ والرشاد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی شریعت میں بدعت سے مراد وہ نئے امور ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے، اور یہ بدعت حسنہ اور قبیحہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ امام نووی نے بدعت کی دو قسمیں بیان کی، بدعت حسنہ اور بدعت قبیحہ۔ اور یہ دھیان رکھیے کہ یہ سن 676 ہجری یعنی 6ٹھی صدی ہجری کے امام ہیں یہ۔ اسی طرح امام ابن اسیر جزری نے بھی بدعت کے بنیادی طور پر دو قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اور یہ متوفی ہیں 606 ہجری، یہ لکھتے ہیں البدعۃ بدعتان بدعۃ ھدی و بدعۃ ضلال۔ یعنی بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ انہوں نے النہایہ میں اس کو لکھا ہے صفحہ نمبر 106 میں۔ یہ حدیث کے بڑے دو امام کے قول ہم نے نقل کیے جن کے نزدیک بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلو بدعت ضلالۃ فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے بدعت سیئہ ہی مراد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدعت سیئہ کو ضلالت یعنی گمراہی فرمایا ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ بدعت کی قسمیں آپ نے دو کیسے کر دیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ؟ حدیث پاک میں تو لفظ بدعت کا ذکر آیا ہے، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں جس طرح آپ نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں، بدعت لغوی اور بدعت شرعی، آپ نے کیسے کی ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت پر لوگوں کو اکٹھا فرمایا تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ جب ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں وہابیہ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ یہاں بدعت سے مراد بدعت لغوی ہے۔ ارے آپ نے کہاں سے ثابت کرا کہ بدعت کی دو قسمیں ہو گئیں، بدعت لغوی اور بدعت شرعی؟ جہاں سے آپ کے نزدیک بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت لغوی، بدعت شرعی، وہیں سے ہمارے نزدیک بھی بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔
اور حدیث پاک میں تو لغوی اور شرعی کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں حسنہ اور سیئہ کی طرف اشارہ ضرور ہے، جیسا کہ نعم البدعۃ ھذہ میں نعمہ کا معنی اچھا کا آتا ہے، جس کے معنی حسنہ کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ یہیں پر ہمیں جواب مل گیا محمد علی مرزا کے لیے۔ محمد علی مرزا نے کہا تھا بدعت کے ساتھ حسنہ کا لفظ نہیں آیا ہے، اچھائی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ دیکھ لو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ اور اس حدیث پاک کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1906۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2674۔ اسی طرح امام نسائی نے اپنے سنن میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2554۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 203۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1100۔ اسی طرح امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 4379، 4379۔ اسی طرح امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3269۔ اکثر محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، جس میں حضرت امام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کے ساتھ لفظ نعم کو ذکر کرا، جس کے معنی اچھائی کے ہیں، حسنہ کے ہیں۔ اور یہ جناب کہہ رہے تھے کہ بدعت کے ساتھ اچھائی کا لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ آخر میں گزارش کروں گا عوام اہل سنت سے، اپنے سنی بھائیوں اور بہنوں سے، کہ وہ سوشل میڈیا پر بہت احتیاط برتیں، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر ان گمراہ لوگوں کے بیانات سننے سے پرہیز کریں۔